جہاں تک اس کی اہمیت کا تعلق ہے کہ ادب کتنا اہم ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے آپ خوابوں کے بغیر ایک پرسکون زندگی نہیں گزار سکتے، اسی طرح سے آپ شاید لفظوں کے اور ادب کے بغیر پورا معاشرہ ایک بہت خوبصورت زندگی نہیں گزار سکتا، کیونکہ یہ خوبصورتیوں کا اور پورے مطلب ایسپریشنز جو سوسائٹی کی ہوتی ہیں اس کو لے کر چلتا ہے، تو اس میں ظاہر ہے جب لوگ شامل ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ایک روشنی پھیلانے والا ایک عمل ہو جاتا ہے، تو وہ روشنی کا عمل جو ہوتا ہے وہ اس اندھیروں سے ایک فنکار معاشرے کو نکال کر اس کو ایک خوبصورت تصویر کی صورت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جی بہت زبردست جی شرف ذرا بعض خوبصورت انداز یا محسن شکیل صاحب لٹریچر ڈیفینیشن بزانت کچھ اور شاگرد آئیے سیادی تعلق ہستے وہ خوبصورت انداز بیان کو لازم سائنس امیچو دیما روانے بھلے سائنس چیز جوڑ کاں بھلے آ روحانیت آ خوشی آ شادمانی آ احساس آ جذبہ مہر آ دروائیں چیز کے لٹریچر تہا ہستے ہیں آ سائنس سے جوڑ کتگیں چیزیں دوگا نیستے ہیں لازم ہر چیز دنیا تو کا ہر چیز وتی اہمیت ہے ہمیں وڑا ہداب لفظاں کام زندے ضروری و علمی چیزیں اگر این امگا دلگوش گور کرنا وہ بھی گوڑا انسان تو مشین شکلہ دیبا کہتے ہیں آئیے ضرورت و لوگ ہوا واجہ نورکن صاحب انچو کہ لٹریچر ڈیفینیشن معنی بذات بوا گئے تو یہ چیز رپے کہ شاگرد تو کا یہ حدیب یہ شاعر ہے یا کجا بھی فنکار ہے چھ وڑی کرد سوسائٹی دھیما برے گواستا یا ماڈل بوا گواستا و یہ کرد چچو ستا کرزی مردم یہ فالو کرنا ای بابت چیزیں شرف دپشی کہ اگر مردم انچو ہم گشاں عام زندگی کہ ارچی کی تو گشے آئیے پیسرا تو وقت عمل بکر جی شاعر ادیب کار ہمیشہ کہ آ ظلم خلاف آپ پتی آواز چست کن آ سوسائٹی تا خرابی خامیاں آوانی درشانیاں کن آ مردمانہ گوشی کہ ای خامی چستے نا مردمانہ الٹیمیٹ معاشرے راج نقصان باعث جوڑ گیا جی تو یہ مزن ذہن مردوں میں تو بائد ماں کے یک راج تا ہوں یہ نہیں کہ میں بلوچستان راج یا دیگر یک افریقہ راج انچو ڈیولپم نہ بوتا آئیم ضرورت ہمیشہ کہ آ وتی شاعر و ادیبہ نہ چستے نا یک مزن ہنڈے بائدے آئے ربتا آئیے ماں گشن کیا یہ ہم کنا باز ترقی یافتہ کما سوسائٹیز آوانا چستے نا یہ روزگار لاپے مسئلہ ایشانا آزاد کنا پرچی کی آ پدا فکر کا آ پدا دیما روت آ پدا ترا راشونی کا کنت تو بائدی آئے تو ہمارا آئے تو آ بکن سیٹل بکن کی طرح چستے نا پدا آئیے فکر کنک نہ کپی میں بعض مردم گوشا کہ بھئی شاعر ہیں بس بس جگہ مردوں میں یار ایسے نان ورگا نیستے فلان یہ میں نالائکی ہیں یہ راج ہے تو ڈاکٹر صاحب میں موقع سے پایا جاتا ہوں تی ذہن تو کا وتی ایک شاعری بھی یا کسی شعر چیزی تھی اگر ذہن آستے ہیں تو درشائیں بکانت رہے منی مصیبت یہ کہ منی وتی شاعری باز کم منہ یاد ہے مگر آزاد ایک منی مختصر نظم میں براوی تائیں کہ یہ ہمو وقت نہ چاری اٹھ ہمو جوزہ ہمو احساس نہ ہمو درد نہ سیالی نہ کہ پیٹس کنے لگے اور اف نہیں کیسی بس خوبصورت بس جوان جی ایک بات زاہد یہ نور خان صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی یہ تمام عمل جو ہے یہ جڑا ہوا ہے ایکچولی سماج میں جو ایک تخلیقی قوت ہوتی ہے نا اس سے یہ عمل جڑا ہوا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک اخباری جو وہ خبر ہوتی ہے ایک رپورٹ جو ہوتی ہے وہ ادب پارہ نہیں ہوتی لیکن ایک افسانہ کیسے فن پارہ بن جاتا ہے یا ادب پارہ بن جاتا ہے اس کے اندر اصل میں ہوتا ہے کہ انسان کے جذبات اور احساسات شامل ہو جاتے ہیں تو جس میں معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود اقبال نے کہا ہے تو جس کے اندر خون جگر شامل ہو جاتا ہے تو وہ خود بخود انسانوں کے لیے محبتوں کا یا انسانوں کے لیے وہ ایک کھچاؤ کا رویہ رکھ لیتا ہے کہ خود بخود انسان اس کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے اور وہ اس کو پڑھنا چاہتا ہے افسانے ہیں کہانیاں ہیں شاعری ہے نظمیں ہیں فکشن کے ناولز ہیں اور اس طرح سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو سماج کی جو تخلیقی ایک سرگرمی ہوتی ہے اس کو چونکہ فنکار ایک حساس شخصیت کا مالک ہوتا ہے
تو وہ اپنی ability بھی ہوتی ہے اور اس کو بیان کرنے کی قدرت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوتی ہے اس کو. اور یہ آرٹ اینڈ کرافٹ کی جب ہم بحث میں چلتے ہیں تو جو آرٹ جو ہوتا ہے وہ تو انسان کے اندر ہوتا ہے، کرافٹ سیکھتا چلا جاتا ہے فنکار جو ہے، تو وہ اس کرافٹ کے ذریعے سے اس کو جو بھی صنف ہوتی ہے اس صنف میں وہ اپنا اظہار کرتا ہے. لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ وہ جڑا ہوا اس تخلیقی عمل کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ سماج میں اس وقت موجود ہوتا ہے. جی بات ہے. اور دومی جستیشن کہ مروچی چاگردہ مطلب نوشکاری دشمنی جنگ و جدل نفرت بوئے گائیں لٹریچر ہدا محبت واسطہ کیا محبت واسطہ چوڑے یک وسیلہ کہ مردمانی آوا دوستی آہنگی پیدا بکا فرقہ واریت ختم بھی وطن وطن محبت بھی براہندگی و دوستی بھی مطلب یہ کہ لٹریچر مہر و محبت چوڑے وسیلہ. جی اصل میں جب ہمارے ذہن میں ادب یا اس طرح سے ذہن میں آتا ہے تو بنیادی بات محبت ہی کی آتی ہے. جی کہ جو احساسات جو ایسے ہوتے ہیں نفرتیں پھیلانے کا باعث نہیں، یہ باعث ہوتا نہیں. یہ اصل میں نے ابھی جس طرح سے عرض کیا کہ ہم اخباری رپورٹ سے ادب پارے کو ہم کس طرح سے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں، اس کے اندر یہی آپ ذہن میں رکھیں کہ ادب پارا پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں خوبصورت خیال آتا ہے، اور جب خوبصورت خیال آتا ہے تو اس کے اندر پھر کوئی تباہی والی چیزیں نہیں منفی باتیں نہیں آتی اس میں پھر ریلیکسیشن کا یا پیار کا محبت کا. اور جب ایک آدمی اس عمل میں ہوتا ہے تو پھر وہ خوابوں کو آگے لے کر چلتا ہے. دیکھیں ایک شعر ہوتا ہے وہ کسی کو کوئی شعر پسند آ جاتا ہے، آپ کو پسند آ جاتا ہے، انہیں پسند آ جاتا ہے، معاشرے میں کسی فرد کو پسند آ جاتا ہے تو وہ اس شعر کو دوسرے کو سناتا ہے. جی وہ منتقل کرتا ہے، پہلے وہ اس کو منتقل کرتا ہے کہ یار یہ ایک اچھی خوبصورت ایک شعر میں نے سنا ہے تو آپ یہ سنیں.